دوستو، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی کہ ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون نافذ ہوا۔ وطن عزیز ہندوستان کی جنگ آزادی تاریخ میں ایک اہم باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ جب بھی یہ تاریخ ہم ہندوستانیوں کے درمیان آتی ہے تو اسے ہم ایک جشن اور تہوار کے طور پر مناتے ہیں، اور اپنے ان تمام مجاہدین آزادی کو جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان و تن کو نچھاور کر دیا، اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، انہیں ہم یاد کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوں تو تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے دن ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی تاریخ میں سے ایک 15 اگست ہے جو ہر ہندوستانی شہری کے لیے متبرک دن ہے، جس دن ہر ہندوستانی اپنے خوشی کا اظہار اپنے انداز میں کرتا ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جو 1947 میں ہر شہری کے لیے امید کی کرن لایا تھا، اور اسی تاریخ کو ظلم و جبر کے کالے بادل چھٹ گئے تھے اور ہندوستان ناپاک انگریزوں کے پنجوں سے آزاد ہوا تھا۔ مسلمانوں اور بطور خاص علماء کرام کی قربانیوں کے بعد یہ دن ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا تھا، جس کی مختصر تاریخ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ دوستو، بات ہے سن 1600 عیسوی کی۔ ہندوستان میں مغلیہ حکومت بڑے زور و شور سے ترقی کے منازل طے کر رہی تھی اور دنیا کو اپنی طاقت، اپنے مال و دولت کا احساس کرا رہی تھی، لیکن تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو یہ بات ناگوار گزری اور ہندوستان پر اپنی حریص نگاہ گاڑ دی۔ انگریزوں کی تجارت کا آغاز سن 1600 عیسوی میں ہوا۔ 1613 میں انگریزوں کو سورت میں فیکٹری قائم کرنے کی اجازت ملی۔ 1616 میں کمپنی نے مسولی ٹیم میں ایک کارخانہ قائم کیا۔ 1640 میں کمپنی نے مدراس کے ایک راجا سے زمین خرید کر فورٹ سینٹ جارج تعمیر کیا۔ 1651 میں کمپنی کو بنگال میں تجارتی کوٹھیاں کھولنے کی اجازت مل گئی۔ 1658 میں ان کی شاطرانہ و عیارانہ چال کو دیکھتے ہوئے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ بالآخر ان کی خوشامد سے 1690 میں ہگلی کے کنارے فیکٹری قائم کرنے کی اجازت ملی۔ 1700 کے قریب کمپنی نے گوبند پور اور کالی کٹ کے گاؤں خرید لیے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1707 تک انگریز کامیاب نہ ہو سکے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی پکڑ اور مضبوط کی، جس کو بہت جلد مرشید آباد کے غیور نواب سراج الدولہ نے بھانپ لیا اور آبروئے ہند کی حفاظت کی خاطر انگریزوں سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کی۔ بالآخر 1797 میں بلاسی کا میدان مسلمانوں کی حب الوطنی کا پہلا گواہ بن گیا، مگر عین فتح کے وقت میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ جام شہادت نوش کرتا ہے اور شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہیں سے مجاہدین آزادی کا دوسرا گروہ سر پر کفن باندھ کر انگریز کے خلاف کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ سراج الدولہ کے بعد شیر میسور، غیرت اسلامی کا پیکر، ہندوستان کا محافظ سلطان ٹیپو میدان میں آتا ہے، جس سے غاصب انگریز کی روحیں کانپ جاتی ہے۔ لیکن یہاں بھی میر صادق کی غداری کے سبب 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں، اور سلطان ٹیپو کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر ایک انگریز جنرل ہورس کہتا ہے، آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ اس کے بعد انگریز 1803 میں دہلی کا رخ کرتا ہے اور دہلی پر قابض ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کا مقصد حکومت و سلطنت کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ و ترویج تھا۔ اعلان کیا کہ مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ یہ اعلان سن کر مجاہدین کا ایک اور گروہ میدان میں نکلتا ہے۔ اس بار کوئی نواب زادہ نہیں بلکہ مدارس کے علماء، قلم و کرتاس کے حاملین میدان میں نکلتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1803 میں جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں اس فتوے کے اثرات ظاہر ہونے لگے اور ہر طرف انگریزوں کے خلاف غصہ پایا جانے لگا اور پورے ملک میں آزادی کی فضا دکھائی دینے لگی۔ بالآخر 1818 سے لے کر 1831 تک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ہزاروں مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے یکے بعد دیگرے چھوٹی چھوٹی جنگ ہوتی رہی اور دور آتا ہے 1857 کا۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی قیادت میں ایک خونریز معرکہ ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی بدقسمتی سے ناکامی ہی ہاتھ لگتی ہے۔ اس کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑتی ہے، اور بقول شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند صرف مدرسہ نہیں بلکہ انگریز کے خلاف مجاہدین تیار کرنے کی فیکٹری ہے۔ پھر انہی علماء کی قیادت میں 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آتا ہے، اور علماء کرام کی قیادت میں تحریک آزادی چلتی رہتی ہے۔ مسلمان انگریزوں کے ناپاک مقصد کو جانتے تھے،
اس لیے 1857 سے 1900 تک تنے تنہا انگریزوں سے برسر پیکار رہے۔ ہزاروں مسلمان پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے گئے اور ہزاروں کو مالٹا کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ سن 1900 عیسوی کے بعد جب انگریزوں سے نفرت اور بے اطمینانی عام ہو گئی تو برادران وطن بھی بیدار ہوئے اور ہندو مسلم متحد ہو کر انگریزوں کو ملک بدر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بالآخر 14-15 اگست کے درمیانی رات 27 رمضان المبارک کو انگریزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو کر 90 سال کی طویل مسافت طے کرتے ہوئے 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا۔ دوستو، آزادی کی کوشش اور جان کی بازی لگانے والوں میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا فضل حق خیرآبادی، برادران وطن میں مہاتما گاندھی، منگل پانڈے اور نانا صاحب وغیرہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو چونکہ ہمارا دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اسی لیے ہم اس دن یوم آزادی قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ قومی جھنڈا اس تاریخ میں پورے ملک میں پھہرایا جاتا ہے۔ قومی ترانہ اور دوسرے حب الوطنی گانے گائے جاتے ہیں۔ یہ دن ہمیں مجاہدین آزادی کی قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔